ہاٹ ٹاک میں خوش آمدید. میں ہوں اسٹیفن سیکر. عمران خان 2 سال پہلے پاکستان میں اقتدار میں آئے. عمران خان نے ملک میں کرپشن جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور مفاد پرست ٹولے سے نمٹنے کا وعدہ کیا. معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ اور کورونا وبا سے کئی پاکستانی بدتر صورتحال سے دوچار ہیں. کرپشن کے خلاف مہم سیاسی محاذ جنگ میں بدل چکی ہے. میرے آج کے مہمان ہیں سابق پاکستانی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں. دونوں حضرات عمران خان کے خلاف مخالفت تیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دیکھنا ہوگا ان کی ساکھ کتنی ہے. اسحاق ڈار، ہاٹ ٹاک میں خوش آمدید. مجھے مدعو کرنے کا شکریہ. سب سے پہلے آپ کے اسٹیٹس پر بات کرتے ہیں، آپ کی قانونی حیثیت پر بات کرتے ہیں. آپ پاکستان میں مطلوب ہیں. کیا آپ عدالتی کارروائی سے بچنے کے لیے لندن میں ہیں؟ ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے. پاکستان کے 73 سالوں میں جب آمریت رہی، کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا گیا. موجودہ دور بھی اس سے مختلف نہیں، کیونکہ موجودہ حکومت غاضبانہ، ظالمانہ اور جوڈیشنل ماشاء اللہ کے تحت کام کر رہی ہے. اس لیے میں ثابت کر سکتا ہوں میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں، اور میرے پاس تمام شواہد ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ جانتے ہیں میرے خلاف سب سے بڑا الزام میرا نام پاناما پیپرز میں نہیں، میرا نام 20 اپریل 2017 کے سپریم کورٹ فیصلے میں نہیں. ایک لمحے کے لیے رکیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا نام پاناما پیپرز میں شامل نہیں تھا. 2016 میں شائع ہونے والے پاناما پیپر سے ہمیں بہت سی خوفناک چیزوں کا علم ہوا. غیر ملکی بینکوں میں دولت چھپا کر رکھی گئی اور اس میں پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان ملوث پائے گئے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے صرف نواز شریف فیملی نہیں، آپ کا خاندان بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے. نہیں، اس میں میری فیملی کا ذکر تک نہیں. بالکل نہیں، بالکل نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی فیملی کا ذکر ہے، لیکن پاناما پیپرز منظر عام پر آنے کے بعد نیب نے آپ اور آپ کے فیملی کے کاروبار، ساسوں اور اکاؤنٹس کی چھانبین کا فیصلہ کیا اور انہیں آپ کے اکاؤنٹس میں سنگین بے قاعدگیوں کا بالکل نہیں، بالکل نہیں. میرے خیال میں آپ جانتے ہوں گے سپریم کورٹ کے حکم پر JIT بنائی گئی. سپریم کورٹ نے ماورائے عدالت سرگرمی کا فیصلہ کیا. اس میں ملٹری انٹیلیجنس کے 2 ارکان تھے. 6 رکنی JIT میں انہی دونوں ارکان کا حکم چلتا تھا. آپ دیکھیے اس کا ایک پس منظر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نیب پاکستان میں کرپشن کے خلاف مرکزی ادارہ ہے. جی ایسا ہے. نیب نے آپ اور آپ کی فیملی کے کاروبار کی چھان بین کی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں 20 ستمبر کو یہ بات سامنے آئی کہ آپ اور آپ کی فیملی کے اثاثے ذرائع آمدن سے بہت زیادہ ہیں. خاص طور پر اس چیز کا ذکر کروں گا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے مالی ہیرا پھیری کے ذریعے اپنے اور اپنے زیر کفالت افراد کے لیے 60 لاکھ امریکی ڈالر مالیت کے اثاثے بنائے، جو پاکستانی کرنسی میں 840 ملین روپے سے زائد ہیں. اب آپ کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ نیب کی کوئی ساکھ نہیں. نیب بہت پہلے اپنی ساکھ کھو بیٹھا ہے. یہ ایسا ادارہ ہے جسے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. انتہائی احترام کے ساتھ پوچھتا ہوں، آپ اپنی حکومت میں سینئر ترین وزیر تھے. آپ کو معلوم ہے میں نے کیا کیا؟ میں نے پریس کانفرنس کی جس میں میں نے ٹیکس ریٹرن کے ذریعے اثاثوں کی وضاحت کی. JIT رپورٹ میں مجھ پر بے بنیاد الزام تھا کہ میں نے 20 سال تک پاکستان میں ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرایا، 1981 سے 2000 تک. اس وجہ سے سپریم کورٹ نے میرے خلاف نیب کو ریفرنس کا حکم دیا. UK سے کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس نے 1974 تک UK میں ٹیکس معاملات کی ہمیشہ رپورٹنگ کی. شمالی امریکہ میں بھی 2 سال، پھر پاکستان میں 1978 سے ٹیکس ریٹرن کبھی مس نہیں کیا. اگر ایسا ہے یہ کیسا شرمناک الزام ہے؟ بات کرتے ہیں. میں نے کئی سالوں میں بہت سے حکومتی شخصیات کے انٹرویوز کیے. سب یہی کہتے ہیں کہ وہ کسی صورت کرپشن میں ملوث نہیں، وہ شفافیت پر یقین. میرا بھی یہی یقین ہے. آپ کا یقین بھی یہی ہے. آپ کی اور آپ کے خاندان میری جائیدادوں کی تفصیل ٹیکس گوشواروں میں موجود ہے. میرے سوال کا واضح جواب میری پاکستان میں صرف ایک جائیداد ہے جو حکومت نے ضبط کر لی ہے. میرے پاس بہت ساری جائیدادیں نہیں ہیں. میں نے اثاثوں کی مالیت رپورٹ کر رکھی ہے. کیا آپ اور آپ کے خاندان نہیں، ایک بھی نہیں. صرف ایک پراپرٹی ہے؟ ایک. اور آپ کی فیملی کی کتنی جائیداد ہے؟ نہیں، ایک بھی نہیں. نہیں، کوئی جائیداد نہیں.
لیکن خبروں میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی پاکستان کے علاوہ بیرون نہیں، ایک بھی نہیں جائیدادیں ہیں، دبئی اور لندن سمیت، اور ہم لندن میں بیٹھے ہیں۔ ہم لندن میں بیٹھے ہیں، کیا آپ کی یہاں لندن میں بھی کوئی جائیداد نہیں؟ میرے بچوں کا صرف ایک ملا ہے، اور خاندان کی لندن اور دبئی میں کوئی وہ پراپرٹی وہاں نہیں۔ 17 سال سے کاروبار کر رہے ہیں۔ کہا صرف ایک، یہ اعداد و شمار کے مطابق ہاں، سچ یہ ہے۔ بات سچ ہے، وہ بالغ ہیں، 17 سال سے کاروبار کر رہے ہیں، وہ میرے زیر کفالت نہیں۔ نیب نے آپ اور آپ کی فیملی کے اثاثوں کی چھان بین کی۔ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، ہر چیز کا جواب ہے۔ عدالت، میرے وکلا وہاں جاتے ہیں اور میں علاج کے لیے یہاں موجود ہوں۔ میرا سروائیکل کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ سچ ہے اور آپ کے پاس صرف ایک پراپرٹی ہے اور آپ نے تمام 20 سال کے ٹیکس ریکارڈ اداروں کو دے دیے ہیں، سب کچھ شفاف ہے، تو آپ پاکستان کیوں نہیں جاتے؟ پاکستان جا کر عدالت میں مقدمے کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھتے ہیں۔ آپ تقریباً 3 سال سے لندن میں ہیں، کیا آپ واقعی بیمار ہیں؟ جی، میں بیمار ہوں۔ کیا آپ کی پاکستان واپسی ممکن نہیں؟ پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، انسانی حقوق کہاں ہیں؟ نیب کی حراست میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نیب کی حراست میں درجنوں لوگوں کو مار دیا گیا۔ پاکستان میں کیا ہو انسانی رہا حقوق ہے؟ کی خلاف ورزی ہو آپ رہی کہہ ہے۔ رہے ہیں نیب کی حراست میں لوگوں کو مار دیا گیا؟ نیب کی تحویل میں کئی لوگ مر چکے ہیں، یہ ایک کھلا راز ہے۔ آپ کے پاس تفصیلات ہوں گی، آپ چاہیں تو میں آپ کو تفصیل دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے، یہ ادارہ مخالفین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، خلاصہ یہی بنتا ہے، میرے اثاثے ظاہر ہیں، اگر میرے ٹیکس گوشوارے موجود ہیں تو ہر چیز کا حساب بھی ہے۔ مسئلہ کچھ اور ہے، نواز شریف سویلین بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور میں ہمیشہ مالی نظم و ضبط کی جنگ لڑتا رہا ہوں۔ نواز شریف بھی طبی بنیادوں پر لندن میں ہیں۔ نیب نے ان سے بدسلوکی کی۔ نیب نے بدسلوکی کی، سچ تو یہ ہے نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہیں۔ ان دونوں کیس کے فیصلوں پہ لکھا ہے کہ پروسیکیوشن کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بات واضح ہے نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہیں۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کے خلاف ثبوتوں کی روشنی میں انہیں 10 سال کی سزا سنائی، بعد میں کم کر کے 7 سال کر دی، پھر انہیں طبی بنیادوں پر لندن آنے کی اجازت دی گئی، بالکل اسی طرح جیسے آپ کو لندن آنا پڑا۔ آپ نواز شریف حکومت میں وزیر خزانہ تھے، اب آپ اور وہ خود کو پاکستانی اپوزیشن کی نمایاں آواز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آپ قبل از وقت انتخابات اور عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے؟ عمران خان حکومت کی ساکھ کیا ہے؟ دنیا گواہ ہے، الیکشن چرایا گیا، یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا۔ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، 2018 سے پہلے کے جائزے دیکھیں تو اس میں نون لیگ کی کامیابی کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ پاکستان کا انسانی حقوق کمیشن کے تجربہ کار کہتے ہیں یہ پاکستان کا بدترین الیکشن تھا، سب جانتے ہیں یہ الیکشن چرایا گیا۔ میں ابھی بھی EU مانیٹرز کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں چند حلقوں میں بے ضابطگیاں دکھائی گئیں، لیکن انہوں نے حتمی نتیجہ یہ اخذ کیا کہ مجموعی طور پر الیکشن شفاف تھے اور الیکشن 2018 میں عمران خان کی فتح میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر آپ نے تمام رپورٹس نہیں دیکھی۔ آپ اپنی پسندیدہ بدترین رپورٹس کا انتخاب کر رہے ہیں، لیکن EU مانیٹرز بھی آزاد ادارہ ہے جس نے الیکشن اور عمران خان کی جیت کو شفاف قرار دیا ہے۔ عالمی طور پر آزادانہ شفاف انتخابات، کیا ہم شفافیت پر کوئی سوال اٹھاتے ہیں؟ وہ کیا رپورٹ کرتے ہیں؟ مجھے یقین ہے پاکستان کے ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہوگا، مکمل طور پر ہر چیز شفاف ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ میں یاد رکھتا ہوں، حقیقت یہ ہے عمران خان کے پاس جمہوری مینڈیٹ ہے اور 2 سال بعد آپ پاکستان کے عوام سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جانا ہوگا۔ یہ الیکشن چرایا گیا ہے، دھاندلی ہوئی، پولنگ سے پہلے دھاندلی کی گئی، ہماری پارٹی کے لوگوں کو PTI میں شامل کرایا گیا، نیب کو استعمال کیا گیا، نتائج جاری کرنے کا سسٹم بیٹھ گیا، RTS گھنٹوں بند رہا، پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکال دیا گیا، یہ بھی پتا چلا کہ 35 نشستوں پہ دھاندلی کی گئی۔ اگر یہ سب نہیں ہوتا تو عمران خان حکومت نہیں بنا سکتا تھا۔ یورپی یونین مبصرین کی ٹیم کے سربراہ نے بھی یہ آپ نے پوری رپورٹ نہیں سنی، مجموعی طور پر یہ انتخابات آپ نے پوری شفاف رپورٹ تھے۔ نہیں دیکھی، EU چیف کی پوری رپورٹ دیکھ لیں۔ اس آخری جملے سے پہلے رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟
آپ اور نواز شریف اپنے ویڈیو لنکس پاکستان بھیج رہے ہیں اور جلسوں میں ہزاروں پاکستانی عمران خان حکومت کے قبل از وقت خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے پنجاب میں ہزاروں لوگوں کے سامنے کہا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں۔ نواز شریف نے کہا آرمی چیف نے انہیں نکالا اور 2018 کے انتخابات میں ان کی شکست کے ذمہ دار بھی وہی ہیں۔ نواز شریف نے کہا انہوں نے نہ صرف حکومت ختم کرائی بلکہ قوم کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا۔ الیکشن میں عوام کی مرضی مسترد کی گئی، نااہل لوگوں کو منتخب کرایا گیا جو معیشت کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کے ملک کے آرمی چیف کے بارے میں حقیقت یہ غیر معمولی باتیں ہیں۔ یہ اوپر سے ہی ہوتا ہے، ایک ڈیپ سٹیٹ۔ پاکستان میں ڈیپ سٹیٹ سے سب واقف ہیں۔ کیا یہ آپ کے لیے حیرت کی بات ہے؟ یہ ایک گھن چکر ہے جسے دنیا جانتی ہے۔ ہیلری کلنٹن نے ایک انٹرویو میں ڈیپ سٹیٹ کے لیے پاکستان کی مثال دی۔ مہربانی کریں، ہمیں تجربے سے شفاف ہونا چاہیے۔ الیکشن چرایا گیا، ڈان لیگ سے شروعات ہوئی۔ نواز شریف جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور میں مالی نظم و ضبط اور شفافیت کی جدوجہد کرتا رہا ہوں۔ یوکے میں جمہوریت اور جمہوری اقدار کی بالادستی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ کی حمایت حاصل ہوگی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فوج جمہوری عمل کو تہہ و بالا کر رہی ہے۔ یہ عالمی رپورٹس ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لوگ یہ انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ اپنے ملک کی فوج کی مذمت کر رہے ہیں۔ فوج نہیں، میرے خیال میں ہمیں افراد کی بات کرنی چاہیے۔ ہم پوری فوج سے متعلق یہ نہیں کہہ رہے۔ فرق واضح کرنے دیں۔ خواہشات کی فہرست ہے، مختلف لوگوں کی ذاتی ترجیحات ہیں جنہوں نے ملک میں ماشاء اللہ لگایا۔ آرمی چیف سپہ سالار ہیں۔ آپ اور نواز شریف کا کہنا کہ وہ جمہوری عمل کو کمزور کر رہے ہیں، کیا آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی، جیسا کہ واضح ہو چکا ہے، شک و شبے کے بغیر اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور کسی نے منصوبہ بنایا، یہ ہم نہیں تھے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا نواز شریف ملک کے چوتھی بار وزیر اعظم بن جاتے اگر ان کے ڈیپ سٹیٹ اور اداروں کے ساتھ مسائل نہ ہوتے۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ آپ جو الزام لگا رہے ہیں وہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے مربی نواز شریف کئی سال تک خود فوجی عامر جنرل ضیاء کے سائے میں رہے اور اچانک نواز شریف نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کی سیاست میں فوجی مداخلت کسی صورت قبول نہیں۔ یہ کیسی منافقت ہے؟ میں آپ کے تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ ایک ارتقائی مرحلہ ہے۔ ارتقائی مرحلہ؟ جب نواز شریف اقتدار میں تھے سب اچھا تھا، اب وہ حکومت میں نہیں، وہ ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ ایسا نہیں، وہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ عمران خان کے وزیر داخلہ نے دنیا کو بتایا نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن جاتے اگر ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسائل نہ ہوتے۔ عمران خان کی پاکستان میں اب شاید مقبولیت میں کمی آ گئی ہوگی، لیکن جب انہوں نے نواز شریف کی باتیں سنی تو عمران خان نے کہا نواز شریف کو آرمی چیف پر انگلی اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی؟ نواز شریف نے جنرل کو پاکستان کے حالات کا ذمہ دار کیسے قرار دیا؟ نواز شریف کئی سال ایک فوجی عامر کے بوٹ پالش کرتے رہے۔ یہ جو عمران خان نے کہا اس پر انہیں عوام کی حمایت حاصل ہوگی جب وہ آپ کی منافقت دیکھیں گے۔ میرا خیال ہے آپ نے عمران خان کی 21 ویڈیو کلپس نہیں دیکھی جس میں انہوں نے فوج اور آرمی چیف اور انٹیلیجنس سروسز سے متعلق باتیں کی۔ عمران خان نے گزشتہ سال امریکہ میں کہا اسامہ بن لادن کی ISI نے مدد کی اور بھی بہت کچھ کہا۔ عمران خان جب حکومت میں نہیں تھے تو انہوں نے 21 بار فوج کے بارے میں مختلف بیانات دیے۔ وہ طالبان خان کے نام سے مشہور ہیں۔ کیا آپ عمران خان اور ہماری کارکردگی پہ بحث کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ کمزور جمہوریت ہے یا جزوی جمہوریت، جزوی آمریت پر بات کریں؟ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ عمران خان حکومت گرانا چاہتی ہیں، لیکن کئی لوگ نواز شریف کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے۔ بلاول بھٹو نے بھی کہا نواز شریف کو آرمی چیف سے متعلق باتیں نہیں کرنا چاہیے تھیں۔ بلاول نے نواز شریف کے بیان پر افسوس کا اظہار کیا۔ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے بھی تفصیل سے وضاحت دینے کی کوشش کی کہ وہ فوج کے خلاف نہیں۔ لگتا ہے نواز شریف حد سے تجاوز کر گئے۔ یہاں کنفیوژن ہے۔ نواز شریف وزیر اعظم ہو نہ ہو، وہ فوج مخالف نہیں۔ انہوں نے چند افراد پر الزام لگائے۔ جیسا میں نے پہلے کہا، شروعات اوپر سے ہوتی ہے۔ ڈان لیکس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ FATF کا معاملہ ہوا،
پاکستان گرے لسٹ میں گیا. ہم نے پاکستان کو FATF سے باہر نکالا. یہ درست ہے. اگر نواز شریف حلف کے خلاف جانے والی بعض مداخلت کی نشاندہی کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے آئین میں ہو تو میں اس میں کیا خرابی؟ چلیں سیاست اور عوام کے لیے آپ کے پیغام کی بات کرتے ہیں. پاکستانی عوام مشکل میں ہے. کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر شدید ہو رہی ہے جس کی وجہ سے معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں. ان حالات میں آپ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان حکومت گرا کر قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. الیکشن میں دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں. دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک فوج چلا رہی ہے. کیا آپ کا طرز عمل عوام کے لیے فائدہ مند ہے؟ آپ کو غیر جانبدار ہونا ہوگا. 2013 کے الیکشن ہم نے بھاری اکثریت سے جیتا. ہمیں تقریباً 2/3 اکثریت ملی. 2014 میں عمران خان نے 4 حلقوں میں دھاندلی پر احتجاج شروع کیا. کسی نے اس کے خلاف بات نہیں کی. آپ 6 سال پرانی بات کر رہے ہیں. عمران خان نے آپ کی حکومت کے لیے سیاسی عدم ہمارے دلوں میں استحکام پیدا عوام کا کیا. درد ہے پاکستان میں اور اسی مہنگائی لیے بڑھ ہم رہی آگے بڑھ رہے ہے. ہیں. آج پاکستان کے عوام کا بڑا مسئلہ ہے سیاسی عدم استحکام, جیو پولیٹیکل عدم استحکام, اور عوام حیران ہیں. اور نواز شریف لندن میں بیٹھ کر اپنے دل میں ان کا درد رکھتے ہیں. ہمارے دلوں میں عوام کا درد ہے اور اسی لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. افراط شر کی شرح کم تھی. شرح سود کم تھا. جنوبی ایشیا میں سٹاک مارکیٹ کی کارکردگی بہترین تھی. کرنسی مستحکم تھی. GDP کی شرح 11 سال کی بلند ترین سطح پر 5.8% تھی. مغربی ادارے ہماری کارکردگی کی تعریف کر رہے تھے. 2016 میں پرائس واٹر کوپرز کی پیشگوئی تھی کہ 2030 میں پاکستان G20 کی صف میں کھڑا ہو جائے گا اور ہم اس سے پہلے کی کوشش کر رہے تھے. ہمیں یقین تھا. ہم نے ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. ہم نے انتہا پسندی اور دہشت گردی ختم کر دی تھی. معاشی اشاریے بہتر ہو چکے تھے. میں آپ کی معاشی کارکردگی کو خراب نہیں کہہ رہا. یہ کسی حد تک سچ ہے. میں آپ سے ایک سادہ سوال کا جواب چاہتا ہوں. پاکستان آج جہاں کھڑا ہے, عمران کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہے. انہوں نے الیکشن میں فتح حاصل کی. آپ اگلے الیکشن تک انتظار کر سکتے ہیں. آپ واپس پاکستان جا سکتے ہیں. لیکن آپ ابھی تک لندن میں ہیں. آپ آئندہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, یا آپ لندن میں بیٹھ کر عمران خان کی حکومت کمزور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا. یہ سیاسی عدم استحکام کا مسئلہ نہیں, یہ نااہلی کا معاملہ ہے. یہ کارکردگی کو نہ دکھانے کا مسئلہ ہے. یہ 2 سال میں پاکستانی معیشت کا بیڑا غرق ہونے کا مسئلہ ہے. 1952 کے بعد پاکستان میں پہلی بار GDP کی شرح منفی ہو گئی. پہلے سال 1.9%, دوسرے سال -1.4%. ملک میں لوگ بڑے پیمانے پر بے روزگار ہو گئے. ہم نے 6% لوگوں کو غربت سے نکالا. عمران خان نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا مگر 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. آپ کے طرز عمل سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے. آپ نے حال میں ہی میرے خیال میں ایسا آپ وہ ٹویٹ سب کیا کہ عمران خان فضیحت کی راہ پر چل رہے ہیں. عمران خان پاکستان کے مفادات کے لیے کھڑے ہیں. انتہائی تناؤ کی صورت میں بھارت اور مودی کو 2 ٹوک جواب دیا. آپ جانتے ہیں چین کے ساتھ مل کر اچھی خارجہ پالیسی بنائی جو معاشی استحکام پر مبنی ہے, جس پر آپ چلتے رہے. عمران خان نے پاکستان کا اثر و رسوخ استعمال کر کے افغان طالبان کو امن عمل مذاکرات کے لیے رضامند کیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ پالیسیاں فسطائی ہیں؟ میرے خیال میں آپ وہ سب نہیں جانتے ہیں یا آپ کو جاننے کا موقع نہیں ملا. وہ پاکستان میں کس طرح کی فسطائیت کر رہا ہے. کیا آپ اس بات پر قائم ہیں؟ جی بالکل, وہ فسطائیت کے راہ پر چل رہے ہیں. آپ کورونا وبا کے باوجود پاکستان میں ہزاروں لاکھوں افراد کو سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں. آپ عمران خان حکومت گرا کر جلد انتخابات چاہتے ہیں. آپ اپنے ارادے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکے. آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ آپ نہیں جانتے عمران خان اس عرصے میں کیا کرتے رہے. PDM کے جلسے 16 اکتوبر سے شروع ہوئے. ان 6 ہفتوں میں حکومت نے بھی بڑے جلسے کیے. آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی ہمارا اولین ہدف ہے. آزادانہ اور شفاف الیکشن پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے اور ہیں. قانون کی حکمرانی؟ جی قانون کی حکمرانی. آپ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا سامنا کریں گے؟ جی ہاں, میں کروں گا. پاکستان میں تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا.
ہم اس پر بہت خوش ہوں گے. جہاں تک میرے ٹویٹ کا تعلق ہے مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں. حقیقت یہی ہے. اگر وزیر اعظم FIA کے DG کو لوگوں کے نام بتا کر کہیں انہیں گرفتار کر لو، یہ کس قسم کی طرز حکمرانی ہے؟ ہماری گفتگو اب ختم ہوتی ہے. آپ یہاں آئے بہت خوشی ہوئی. آپ کا شکریہ. میرے لیے خوشی کی بات ہے. It's a pleasure. Many thanks.